مومنی صدیق اکبر امام المسلمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں ہم یہ جو پروگرامز پیش کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف اوصاف حمیدہ کا ذکر ہے، آپ کی اسلام کے لیے خدمات جو ہیں اس کا ذکر ہے، اور آج جس حوالے سے ہم بات کریں گے وہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں غلامی رسول کا حق ادا کیا، جانی اور مالی ایثار کیا، وہیں امت کے لیے ایسے اقدامات فرمائے کہ جس کے حوالے سے امت آج بھی ان کو سلام پیش کرتی ہے، اور ان کی خدمات اور ان کے اس وقت لیے ہوئے فیصلوں کو میں سمجھتا ہوں آج بھی اسی قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور تا قیامت دیکھا جاتا رہے گا۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تدوین قرآن کا بھی ایک معاملہ ہے، جو کہ انتہائی اہم ترین ایک میں سمجھتا ہوں ایسا فیصلہ تھا آپ کا، کہ جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی ایک طویل ڈیبیٹ بھی ہے جو کہ تاریخ کی کتب میں موجود ہے۔ لیکن جب شرح صدر ہوا تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا۔ تو میں یہ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر حاضر کے تناظر میں، جو ان کے فیصلے ہیں، جو ان کے امور ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدیق فرمایا گیا۔ اللہ اکبر۔ جبل احد پر سرکار علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، ساتھ میں حضرت ابوبکر بھی ہیں اور اللہ اکبر حضرت عثمان غنی بھی ہے۔ احد جو ہے وہ جھوم اٹھتا ہے، سرکار اپنے قدم مبارک احد پر رکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں احد سنبھل جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے لیے صدیق کا لفظ جو ہے ادا ہونا بھی میں سمجھتا ہوں امت کے لیے اس بات کو دہرانا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین علامہ غلام ربانی افغانی صاحب موجود ہیں، جو کہ فیضان اسلام جو ادارہ ہے ماشاءاللہ مانچسٹر میں برطانیہ میں انٹرنیشنل، اس کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں۔ بہت عمدہ کام سر انجام دے رہا ہے یہ ادارہ، اور آپ کی خود ماشاءاللہ خطابات جو ہیں وہ پورے برطانیہ کیا پوری دنیا میں ماشاءاللہ سنے جاتے ہیں، پسند کیے جاتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ آپ کے تعارف کا یقیناً ایک ایسا حوالہ قرآن ہے کہ جب قرآن کی تعلیمات کی بات ہو، ARY QTV کی بات ہو، تو علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کا نام ہماری زبانوں پر آ جاتا ہے۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج چونکہ پہلا سوال بھی تدوین قرآن کے حوالے سے ہے تو اس حوالے سے میں نے آپ کے تعارف میں قرآن کا حوالہ شامل کیا، اور ویسے بھی شامل ہے۔ بہت عمدہ قاری قرآن، بہت عمدہ حافظ قرآن ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں نے جو سرنامہ کلام میں جو کمپلیشن آف قرآن کے حوالے سے بات ہوئی، تدوین قرآن کے حوالے سے، تو جو یہ طویل ڈیبیٹ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد شرح صدر ہو رہا ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اجازت مرحمت فرماتے، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے توسط سے QTV کی جملہ انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان خاص ایام میں اتنے اہم ٹاپک پر اور پھر اتنے علمی موضوعات پر اپنے ناظرین کو آگاہی دے رہے ہیں۔ یقیناً آپ اور آپ کے توسط سے پوری انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے تو کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی خود کیا اہمیت ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ بہت ضروری بات۔ جتنی چیز خود اہم ہوگی اتنا ہی اس کا اہتمام ہوگا۔ تو وہ قرآن جس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ قرآن کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان، کہ وہ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے، خالق کائنات کا، مالک ارض و سما کا میسج ہے۔ نزل الفرقان علی عبدہ، جو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ساری انسانیت کے لیے آیا۔ لے کر آنے والے کون ہیں؟
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ روح الامین، لے کر آنے والے جبریل امین ہیں جن کا لقب ہی امین ہے، یعنی امانت دار، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، جن جو بھیجنے والا رب العالمین ہے، لے کر آنے والا قوی امین ہے، اور جس کے لیے بھیجا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ خوبصورت، تو آپ دیکھیں کہ اتنا اہم میسج ہو، پھر ایک ایسی کتاب کہ جس کا تعلق کسی خاص زمانے سے، خاص قبیلے سے، خاص افراد سے، خاص دور سے نہ ہو، بلکہ صبح قیامت تک کے لیے اس کتاب کو بک آف گائیڈنس دے کر کہا ہو کہ اگر تم نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اپنے آپ کو زمانے میں جب کبھی تلاش کرو گے تمہیں اس دستاویز میں اپنا سراپا ملے گا، کیا بات ہے، اپنی بیماری، اپنی پریشانی، اپنا علاج۔ تو اندازہ کریں کہ صبح قیامت تک ہے۔ پھر چونکہ دستاویز اہم تھی، فرما اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو جب ہم نے نازل کیا تو ہم اس کی حفاظت کے بھی ذمہ دار ہیں، چونکہ اس نے صبح قیامت تک رہنا ہے تو حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ بلکہ کائنات کے تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قیامہ میں ہے کہ جب آپ اس کی تلاوت کرتے تھے تو اس خیال سے کہ میں اسے جلدی پڑھ لوں، جلدی یاد کر لوں، تو اللہ نے فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، اور جب آپ پڑھیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یعنی جمع کا بھی اور اس کے پڑھنے کا، اور پڑھنے کے بعد اس کی اتباع کا، وہ سارا مفہوم ہے۔ اختصار سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو لیا جا چکا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ تدوین کی بات کیوں کرتے ہیں جب خدا نے کہہ دیا کہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو کہہ دیا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا، اس کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اصل میں بتانا یہ مقصود تھا کہ میں سمجھتا ہوں اس سے صدیق اکبر کی خلافت کا اور آپ کے منصب و مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پیغمبری کام کا تسلسل تھا خلافت میں، رب کائنات نے وہ صدیق اکبر سے لیا، سبحان اللہ، تاکہ زمانے کو لگے کہ قرآن کی حفاظت تو میں نے لے لی تھی، اس کا ذمہ تو میں نے لے لیا تھا۔ جب میں اپنے محبوب کو کہہ رہا ہوں کہ میرے محبوب آپ بھی جلدی زبان نہ ہلائیں، یہ فکر نہ کریں کہ کوئی آیت رہ جائے گی، کوئی مضمون رہ جائے گا، ہم نے اسے جمع کرنا ہے اور اسے پڑھنا ہے۔ تو پھر کوئی اور کیا کسی کی مجال ہو سکتی تھی اس کو مٹانے کی؟ اصل میں بتانا مقصد یہ تھا کہ یہ پیغمبری کام کا جو تسلسل تھا خلافت علی منہاج النبوہ میں، اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو توفیق دی کہ جب پہلی جنگ یمامہ میں دشمنوں کے خلاف جنگ میں صحابہ کرام شہید ہوئے، ان میں بہت سارے حفاظ شہید ہوئے، تو اس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر تدبر صدیق اکبر بھی ہے اور اللہ نے اس میں فراست عمر کو بھی جمع کر دیا ہے، دونوں کی کہ یکے بعد دیگرے جو خلافت کے منصب پر فائز ہونے تھے، آپ نے دونوں کو فائز کر کے آپ نے فرمایا کہ جس تیزی سے یہ حفاظ جا رہے ہیں تو ظاہری اسباب میں، عالم اسباب میں پریشانی ہوگی۔ آپ نے کہا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو مصطفیٰ نے نہیں کیا؟ آپ نے بار بار اصرار کیا، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ پھر مجھے صدر ہوا۔ اب شرح صدر جب ہوا تو تب آپ نے اس وقت قرآن کے حوالے سے مشہور کاتب تقریباً 60 کے قریب محققین نے قرآن مجید کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور وحی میں کتابت کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے مشہور و معروف جو کاتب بھی تھے، عالم بھی تھے، اور مدینہ کے فقہاء میں شمار ہوتا تھا، اور صحابہ کرام فقہی مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زید بن ثابت صحابہ کے مفتی تھے، دور صحابہ کے مفتی تھے۔ اپنی جلالت علمی کے ساتھ آپ نے انہیں بلایا، ان سے بھی یہی کلام ہوا، وہ بھی کنونس ہوئے کہ کسی طرح یہ جو حضور نے پیغام دیا اور ہم نے اسے مختلف مقامات پر لکھا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، مستشرقین، آپ نے حسر عادر کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اور کتابیں بعد میں لکھی گئی، قرآن بھی بعد میں لکھا گیا، تو فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ اور کتابوں کو پہلے لکھا گیا پھر پڑھا گیا، قرآن وہ کتاب ہے جسے پہلے پڑھا گیا پھر بعد میں اسے تدوین کی گئی۔ تو یہ جو تدوین ہے ما بین الدفتین، یہ اس سے پہلے اس کے معاشرے میں حفاظ تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال
جبریل امین سے دور کیا کرتے تھے، صحابہ کرام تہجد کی رات میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے نہیں فرمایا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے محبوب آپ کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں؟ تو ساری رات کس کی تلاوت کرتے تھے؟ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آیتوں کی نہیں صورتوں کی صورتیں صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید سینوں میں محفوظ تھا، سینوں میں جس طرح محفوظ تھا اس طرح کی اسے کاغذ پر جمع کرنے اور تدوین کا کام رب کائنات نے سیدنا صدیق اکبر سے بہت عمدہ تدوین قرآن کے حوالے سے بڑی شرح و بسط کے ساتھ ماشاءاللہ۔ پہلے تو قرآن کا حوالہ دیا آپ نے کہ قرآن نے اس بات کا اظہار فرما دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اب رہا دنیاوی جو انسانوں کی جو ذمہ داری تھی، اس میں یہ شرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آنا تھا اور فراست سیدنا عمر فاروق کو سامنے رکھنا تھا، اور وہ بھی فضائل سامنے آنے تھے دنیا کے۔ تو اس حوالے سے ان دونوں چیزوں کو بہت عمدہ انداز میں تدوین قرآن کے حوالے سے علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، یہ شرف اور یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے، اور آپ کی جو خلافت ہے، یہ عرصہ خلافت ہے، وہ بھی ایک مثالی ہے۔ تو آپ کی جو خلافت ہے وہ اگر عہد تناظر میں ہم عہد حاضر کے تناظر میں ہم دیکھنا چاہیں تو اس پر میں چاہتا ہوں کچھ کلام آپ فرمائیے گا، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ۔ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اپنے جواب سے ہمیں اور آپ کو نوازیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت عمدہ سوال میں نے پیش کیا تھا اور اس سے بہت ہی عمدہ جواب آپ کو انشاءاللہ عنایت فرمائیں گے علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کہ عرصہ خلافت یا دور خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عصر حاضر کے تناظر میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے قبلہ پرہیز بھائی، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی، واہ واہ واہ۔ اور میں یہاں پر یہ گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک دوست ہیں علامہ اکرام حسین قادری صاحب جو کہ بیمار ہیں، تو ان کی دعا فرمائیں۔ جی، تو تمام ویورز سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ ہم نے کل بھی اپیل کی تھی اور آپ سے ایک بار پھر آج دعا کی اپیل۔ اچھا، جو آپ نے سوال کیا کہ آپ خلیفہ اول بھی ہیں، کیوں نہ ہوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ فما مررت بسماء الا وجدت اسمی مکتوب۔ اللہ، اب دیکھیں یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جب شب معراج میں آسمانوں پر گیا تو جس آسمان سے گزرتا تو میں نے نام لکھا ہوا پایا، اپنا نام کیسے لکھا ہوا پایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر صدیق خلفی، اور صدیق اکبر کا نام لکھا ہوا تھا کہ جو میرے خلیفہ ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ تو آسمانوں پر لکھا ہوا ہے۔ آسمانوں پہ لکھا ہوا۔ اور پھر ایمان لانے سے قبل جب آپ نے خواب دیکھا، پھر کسی راہب کے پاس گئے، فرماتے ہیں کہ یمن میں تھا تو وہاں پر بھی میں گیا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم قریش سے ہو، مکہ مکرمہ سے ہو، تو ذرا اپنا پیٹ مجھے دکھاؤ۔ آپ نے تردد فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، تو ناف کے اوپر ایک جو ہے نشان تھا، تو اس راہب نے وہ نشان دیکھ کر کہا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے اور تم ان کے ساتھی بھی ہوں گے، ان کے خلیفہ بھی ہوں گے۔ تو یہ خلیفہ اول تو بالکل تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو خلافت کا عرصہ ہے، حیرت کی بات ہے کہ سب سے کم عرصہ آپ کا ہے، 2 سال اور کچھ مہینے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تقریباً، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال رہے۔ سب سے کم آپ کا عرصہ خلافت ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابھی کوئی خلیفہ نہیں ہے، تو سب سے پہلے خلیفہ آپ بنے۔ تو آپ نے گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ امت کی اور خلافت کے امور کی تشکیل فرمائی آپ نے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خلافت کے کرائٹیریاز جو تھے، جسے ہم اسٹینڈرڈ بھی کہتے ہیں، اس کو متعین فرمایا۔ یہ آپ کا خاص طور پر یہ مطلب طریقہ رہا، اور آپ کی یہ خصوصیت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جامع القرآن بھی ہیں، جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا۔ پھر لشکر اسامہ کا معاملہ ہے، پھر منکرین زکوٰۃ کا معاملہ ہے، پھر جو ہے وہ مدعیان نبوت کا معاملہ ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس اتنے کم عرصے میں اتنے چیلنجز تھے آپ کے سامنے،
آپ نے ہر چیلنج کو قبول فرمایا اور ہر چیلنج کو آپ نے فیس فرمایا، بالکل۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنے معیارات، کتنے بنیادی اصول خلافت کے لیے متعین فرما دی، بالکل بالکل اور ہمارے لیے مشعل راہ اس عہد حاضر میں بھی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے لشکر اسامہ کو بھیجا، بالکل۔ کدھر رئیس بھائی؟ جی جی اور علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی قرآن کے حوالے سے۔ آپ نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا، نہیں کیا۔ بعد میں شرح صدر ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، لیکن یہاں پر پوری امت ایک طرف ہے، بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام ایک طرف ہیں، یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں کہ اس لشکر کو واپس بلا لیجیے۔ سب ایک طرف ہیں اور آپ ایک طرف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ لشکر جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا، میں اس کام کو روکوں کیوں؟ میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ یہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اقوال پر آپ کا اعتماد۔ وہ ہے نا صلح حدیبیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی یہاں جاتے کبھی وہاں جاتے، آپ نے کیا فرمایا؟ الزم غرضہ، اے عمر ان کے دامن کرم کو تھام لے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ آپ کا حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آپ کا عمل، اور آپ کو یہ یقین تھا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جو عمل کیا ہے اس کے نتائج امت مسلمہ کے لیے اچھے ہوں گے، فوائد مند ہوں گے، فائدہ مند ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی وصال کے بعد پھر منکرین زکوٰۃ آئے۔ اب زکوٰۃ ایک فریضہ اسلام ہے۔ اچھا، اب وہ زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ارفق بہم یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین تھوڑی نرمی کیجیے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا؟ تو پہلے بڑے غصے والا تھا۔ یہاں پر دین اسلام کے ایک فرض کو ادا نہ کرنے کی وہ مجھے کہہ رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اور کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا، بکری کا بچہ بھی دیتا تھا، اگر وہ نہیں دے گا تو ابو بکر اس کے خلاف اعلان جہاد کرے گا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ یعنی فریضہ اسلام کا وہ انکار کر رہے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی قسم کا رد و بدل، کوئی تغیر آپ نے قبول نہیں فرمایا اور ان کے خلاف اعلان جہاد فرمایا۔ پھر اس کے علاوہ مدعیان نبوت ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا معاملہ ہے تو آپ نے کسی قسم کی تاخیر نہیں فرمائی۔ اور پھر خلافت کا اصول دیکھیں آپ، اللہ اکبر، دیکھیں کہتے ہیں نا کہ سید القوم خادمہم، کہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے نا وہ خادم ہوتا ہے۔ اور جو قرآن کریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت، لیکن جو اولو الامر ہے نا ان کی اطاعت جو ہے کنڈیشنل ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مشروط ہے۔ تو آپ نے اس کو اپنے اوپر اپلائی فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری فرما برداری کرنا، اگر ان کی اطاعت نہ کروں تو میری اطاعت نہ کرنا۔ اللہ اکبر، کیا بات! یہ ہے خلیفۃ الرسول، ان الحکم الا للہ۔ اللہ، یہ ہے انداز اور یہ ہے تربیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کے عہد خلافت کو عہد تناظر، عہد حاضر کے حوالے سے ہم دیکھیں تو بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آیا آج کے دور کے مسلم امہ کے حکمرانوں کو کیا کچھ کرنا چاہیے۔ بہت بڑے بڑے عرصے ان کے پاس رہے اور ہیں، لیکن اس کے باوجود اقدامات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہو یا اس مغلوب امت کو جو ہے غلبہ حاصل ہو۔ ایسا کوئی قدم ہمیں نظر نہیں آتا کہیں سے بھی۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا 2 سال کو دیکھ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا غلبہ بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ ذرعی اقدامات نظر آ رہے ہیں کہ جس کے اثرات زمانے نے دیکھے اور آج بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ ناظرین محترم، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صدق جو ہے ایک ایسا وصف ہے کہ جو اخلاقی اقدار میں سب سے نمایاں وصف نظر آتا ہے۔ اچھا، اس کو صدیق کو جو ہے قرآن کریم میں بھی اصطلاحی معنوں میں بھی استعمال ہوا، اور آج بھی بہت سے لوگ ظاہر ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے وہ صدیقی اپنے نام کے ساتھ اعزاز سمجھتے ہیں اس بات کو، لیکن اس کے باوجود آج ہمارے ہاں صداقت کا فقدان نظر آتا ہے۔ کیا فرمائیے گا آپ؟ یہ ایک دعوی محبت بھی ہے اور دلیل اس کے ساتھ کوئی نظر نہیں آتی۔ اصل میں بات آپ نے بڑی خوبصورت کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی نسبت ہے، میں اگر آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ انہیں جو صدیق کا لقب ملا
تصدیق والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جی اللہ نے فرمایا وہ جو سچ لے کر آئے اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، تو گویا سچ لے کر آنے والے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ اور ان کی تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام لے کر آئے تھے کائنات کے تاجدار، پیغام الہی لے کر آئے تھے۔ اللہ کا کلام اس سے پاک ہے اور اس سے بے نیاز ہے، اس حوالے سے کہ کوئی اس کی تصدیق کرے تو اس کی شان بڑھے گی۔ لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ اتنا عظیم ہے کہ لے کر آنے والا مصطفیٰ ہے، بھیجنے والا رب ہے۔ اب یہاں پر عام بات چیت میں کہتے ہیں نا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن کہتے ہیں میاں اگر کوئی خاص معاملہ کرنا ہے کہ جس کی کوئی قانونی دستاویز ہو تو پھر تصدیق کرنے والے یہاں رجسٹرڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کی مہر ہی کو مانا بھی جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ویسے تو گفتگو میں سارے تصدیق کرتے ہیں اور یہاں بھی تصدیق تو بہت ساروں نے کی، مگر وہ جو وصف صدیقیت کے ساتھ چمکے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ان کی صداقت کا، اور صدیق کہتے کس کو ہیں، یہ ایک مختصر سی بات کہ ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق اسے کہتے ہیں جو سچ بولے اور جو واقعہ جیسے ہو اس کو بیان کرے، اس میں اپنی طرف سے ملاوٹ نہ کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو ہے صادق۔ صدیق کسے کہتے ہیں کہ جو کہے ویسے ہو جائے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ کہا کہ یہ صدیق اکبر کا مرتبہ وہ ہے کہ جو کہے وہ ہو جائے، اس مرتبے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز تھے۔ اور ان کے اعتبار کا عالم یہ تھا، آپ نے فرمایا نا آج نسبتیں ہم لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں سیدنا صدیق اکبر چونکہ خاندانی طور پر قضاء کے عہدے پر فائز تھے، فیصلوں کے عہدے پر فائز تھے، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دیت دینی ہوتی، یعنی اس کے خون کے بدلے ان کو تاوان دینا ہوتا تو دیت، تو وہ اگر بندہ غریب بھی ہوتا لیکن ذمہ داری سیدنا صدیق اکبر لیتے تو وہ مان لیتے۔ اس لیے کہتے کہ یہ بندہ بے شک جس کے بارے میں بات کی گئی ہے یہ دینے کے قابل نہیں، مگر جس نے ذمہ داری لی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لیے وہ اس کی حیثیت کو نہ دیکھتے تھے کہ یہ کہاں سے دے گا، وہ جو ذمہ داری لیتے تھے اسے دیکھ کر اسے بری کر دیتے تھے۔ اس قدر اعتبار تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ نے صداقت کا جو معیار قائم کیا اور صدیق میں بھی صدیق اکبر کہلائے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صداقت کا بھی قافلہ تیار ہو رہا ہے، تو اس ہر قافلے کا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے۔ کہا کہ اس صداقت کے قافلے کا، جیسے نبوت کا جب قافلہ تیار ہوا تو نبوت کے قافلے کے سردار سید الانبیاء بنائے، تو اور جو صداقت کا قافلہ تیار ہوا اس کے سالار کائنات کے تاجدار کی محبت میں رب کائنات نے صدیق اکبر کو بنا کر کہا کہ صبح قیامت تک آتے رہیں گے، آپ اس قافلے کے سالار ہوں گے۔ تو آج جو صدیقی لقب لگاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو اپنے نام کی لاج رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان 3 نشانیوں میں سے پہلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ گویا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اگر نسبت صدیقی ہو تو صدیقی نسبت اور نفاق کا کیا تعلق ہے، اور ان دونوں میں کیا نسبت ہے؟ اور پھر جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی نسبت صدیقی اپنانا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ بحسب امرئ من الکذب، کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے، اس کی تصدیق نہ کرے۔ تصدیق کے بغیر سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا، حضور نے فرمایا یہ بھی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو بندہ جھوٹ بولنا تو ایک اگلا مرحلہ ہے۔ آپ نے خود جھوٹ نہیں بولا، لیکن آپ نے ایک بات سنی اور اس کی تصدیق نہیں کی کہ آیا یہ بات آگے بیان کرنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں، اس میں کوئی صداقت بھی ہے کہ نہیں، تو اس کو بیان کرنے سے بھی روکا گیا۔ تو صدیقی نسبت کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ وہاں اگر آپ نے اس نسبت میں شامل ہونا ہے تو وہاں صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کو فرمایا وصدق بہ، وہ تصدیق کرتے ہیں اس کی جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہے، اور آپ اس نسبت کی لاج رکھیں تو آپ کی زبان بھی سچ بولے، آپ کی آنکھیں بھی سچ بولے، آپ کا عمل بھی سچ بولے، آپ کا کردار بھی سچ بولے۔ صدیقی نسبت کا حوالہ دیا آپ نے، میں تو کہتا ہوں محمدی نسبت کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہم تمام رذائل سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو ہمارے اخلاقیات کو خراب کرتی ہے، تو اس اعتبار سے چونکہ ہمارے نبی جو ہیں وہ صادق اور امین ہیں،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तौर पर ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि जिस नबी के हम उम्मती हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनकी तालीमात को, उनके यहाँ तो सच ही सच है। अल्लाह अकबर। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद मैं लौटूंगा। उश्शाक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक इंतहाई अहम सवाल मेरे पास मौजूद है, इंशाअल्लाह पेश करूँगा। हाजिर होते हैं वक्फ़े के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में ARY QTV पेश कर रहा है ये हदिया अक़ीदत, जिसमें आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब का ज़िक्र हो रहा है, इस्लाम के लिए आपकी खिदमत और जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आपकी वालिहाना अक़ीदत, मोहब्बत, ईसार, क़ुरबानी और वो तमाम तर आपके मामूलात ज़िंदगी की, जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा ही इत्तिबा नज़र आ रही है, पैरवी ही पैरवी नज़र आ रही है। अब उसी तनाजुर में इस प्रोग्राम में एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि आप जो हैं वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक़ हैं, वो आशिक़ सादिक़ जिसे कहते हैं, इमामुल आशिक़ीन के दर्जे पर आप हैं, कोई इसमें शक नहीं है। तो इस एतबार से अहद हाजिर के तनाजुर में अगर हम देखना चाहें तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत मुबारक को हम सामने रखें और अपने किरदार को देखें कि हम आशिक़ रसूल हैं। जनाब क्या फरमाइएगा, क्या तकाज़ा करता है हमारा ये दावा जो है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की सीरत के वो सामने रखकर? देखिए, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तय्यबा को अगर हम बगौर पढ़ें, जो कि हम पढ़ते नहीं हैं और गुन गाते हैं, उनके फ़ज़ाइल की बात करते हैं, पढ़ते ही तो नहीं हैं कि उन्होंने किया क्या, तो बहुत से कमालात के अलावा जो एक आला कमाल था वो मोहब्बत और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। सुभान अल्लाह। यानी इश्क़ मुस्तफ़ा में आपकी ज़िंदगी मामूर थी। अच्छा, आप देखें कि सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी से मोहब्बत करो तो उससे मोहब्बत का इजहार किया करो। वाह। यानी जब तुम्हें अल्लाह के किसी बंदे से मोहब्बत है तो आप उससे इजहार तो करें। कैसे पता होगा कि आपको उससे मोहब्बत है? वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, आपको बोलना चाहिए कि मुझे आपसे, लेकिन अब ये देखें कि मोहब्बत का इजहार कभी ज़बान से होता है और कभी अमल से होता है। बाज़ औक़ात हम ज़बान से दावे तो करते हैं लेकिन हमारा अमल यकसर उसके मुखालिफ हुआ करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने वालिदैन से कहें कि हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बात एक ना माने, अमल उसके मुखालिफ गवाही दे रहा हो। आप अपने घर वालों से कहें, बच्चों से कहें मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपका एक एक अमल उसके मुखालिफ हो तो बात बनती नजर नहीं आती। नहीं। ये फिर मोहब्बत सच्ची नहीं है। तो बाज़ औक़ात बंदा ज़बान से दावा करता है, सच्चा भी होता है, बाज़ औक़ात सच्चा नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात अमल से भी दावा होता है। अच्छा, हैरत की बात यह है कि ज़बान से एक मरतबा आपने दावा कर लिया ना, मोहब्बत सच्ची भी है तो काफ़ी है, लेकिन अमलन साबित करना पड़ेगा, बार बार साबित करना पड़ेगा आपको। जब भी वक्त आएगा, जब भी मोहब्बत आपसे तकाजे करेगी तो आपको उस वक्त मैदान अमल में आकर अपनी मोहब्बत का अमली सबूत देना होगा। तो आप ये देखें कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो ज़बान से बारहा इज़हार किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है, लेकिन आपने अमल से बार बार इसका इजहार किया कि जब भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया तो आपने अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद किसी को कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। यहाँ तक कि आप ये देखें कि हिजरत की शब है तब भी साथ हैं, जरूरत थी कि एक साथी साथ हो, और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया भी था, और आप हिजरत की शब हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं कि जबकि ये खौफ दरपेश है कि दुश्मन पीछे लगा हुआ है, अपनी जान की परवाह नहीं की। इसी तरीके से कोई एक गज़वा मुझे उठाकर बता दें कि जिसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीक ना हुए हों, बल्कि यहाँ तक कि जब बाज़ गज़वात में जंग बदर का मामला है, जंग उहद का मामला है, तो सहाबा कहते हैं कि हम देखकर हैरान हो गए कि जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह खदशा था कि दुश्मन हमला कर देगा, तब ये इश्क का मतवाला सालारे इश्क नंगी तलवार लिए कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है कि मुझे जो कुछ होता है हो, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना हो। आप ही की सीरत के तनाजुर में चाहता हूँ असर हाजिर में क्या मैं यही अर्ज़ करूँ। फिर आप देखें कि ग़ज़वा तबूक में सारा माल पेश किया तो आपने सिर्फ दावे नहीं किए,
دلیل پیش آپ نے کی۔ عمل کر کے بتایا کہ عشق مصطفیٰ ایسے ہوتا آئے ہے۔ ہائے۔ بلکہ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ عشق مصطفیٰ کے معیارات بھی آپ نے متعین فرما دیے۔ آج ہمارے لیے یہ رہنمائی ہے کہ ہم فقط باتوں کے غازی نہ بنیں، آئے ہائے۔ باتوں کے شعر نہ بنیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ بڑا پیارا نعرہ ہے، بڑا پیارا نعرہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آج ہم سے موت کون مانگ رہا ہے؟ ہم سے تو محبت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ مانگ رہی ہے۔ اچھا، ہم بھی بڑے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، جو چیز ہم سے مانگی نہیں جا رہی وہ ہم دینے کو تیار ہیں، جو چیز ہم سے مانگی جا رہی ہے عمل مصطفیٰ وہ دینے کو تیار نہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص حضور نبی کریم علیہ السلام پر جان فدا کرنے کے دعوے کرتا ہے، ہم کرتے ہیں نا، وہ کیسے جان اپنی فدا کر سکتا ہے جو صبح کی نماز مسجد میں نہ پڑھ سکے، جو میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کر سکے، جو حقوق العباد کے معاملات میں آگے نہ بڑھ سکے، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور آخری بات میں اس میں کہوں گا کہ سیدنا صدیق اکبر نے یہ کہا تھا نا کہ میری پسندیدہ چیزیں تین ہیں، النظر الیک، یا رسول اللہ آپ کی طرف نظر ہو، وانفاق مالی علیک، اور میں اپنا مال آپ پر خرچ کرتا رہوں، والجلوس یدیک، آپ کے پاس بیٹھا رہوں۔ ایک عشق یہ ہوتا ہے، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ فرقت میں بعض اوقات عاشق تڑپتا ہے، وہ تو تڑپتا ہے نا کہ اسے دیکھا نہیں، لیکن یہ امام العاشقین وصل ہے، بار بار وصل ہے، دن میں کئی بار ملاقات ہو رہی ہے، لیکن جہاں پر تنہائی میسر آئی تو عاشق صادق پھر عشق میں تڑپتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ خلیفۃ الرسول ہیں کہ جن پر خلافت جو ہے ناز کرتی ہے، خلافت کو آپ نے زینت بخشی ہے، وقار بخشا ہے، خلافت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہے، خلافت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہے، میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے۔ وہی ہیں جانشین مصطفیٰ بعد از رسل افضل، بصد ناز و ادب ان پر نیابت ناز کرتی ہے۔ میں جاننا چاہوں گا حضرت کہ آپ نے خلافت کو وقار بخشا، زینت بخشی، کیسے دیکھتے ہیں آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امور خلافت کو اور انداز خلافت کو؟ میں چاہوں گا آج کے اس ہمارے موضوع کا آخری سوال ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ نے عصر حاضر کا ذکر کیا، اگر سیرت صدیق اکبر اور امور خلافت دور جدید کے تقاضوں کے مطابق، سب سے پہلے آپ دیکھیں جو جدید دور میں سٹینڈر ہے کسی کی نیابت کا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے 1400 سال پہلے نیابت مصطفیٰ میں اس معیار پر پورے اترتے ہیں کہ انصار ہیں، مہاجرین ہیں، اہل مدینہ ہیں، اہل مکہ ہیں، ہر ایک نے اوپنلی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، مشاورت ہوئی، مجلس ہوئی، ڈسکشن ہوئی، ہر ایک کو پرکھا گیا، پرکھنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد، مہاجرین و انصار کے ڈیبیٹ کے بعد، اس پوری روئے زمین پر حضور کے بعد اگر کوئی خلافت کا اہل نظر آیا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ وہ ڈیموکریٹک طریقہ ہے کہ آج جسے ہمیں ویسٹرن ڈیموکریسی کہتے ہیں کہ پبلک چناؤ کرتی ہے اور ڈیبیٹ ہوتی ہے، لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے، تو 1400 سال پہلے خلافت جو صدیق اکبر کی ہے نیابت مصطفیٰ میں، یہ آپ کو وہ خوبصورت جھلکی اس دور میں نظر آئے گی۔ نمبر 2، خلیفہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے آج کہتے ہیں کہ ایک عام نعرہ لگتا ہے کہ بندہ آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے، لیکن جب منصب سے گزرتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ بھرے ہوتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر وہ ہیں کہ جو مکے کا تاجر ہے، جس کی تجارت کے چرچے ہیں، جو صاحب مال ہے اور اس کے پاس دنیا کی ظاہری دولت ہے اور اس کے چرچے ہیں، مسجد نبوی خریدی، غلاموں کو آزاد کیا، 40,000 درہم مکہ المکرمہ میں اسلام کی دعوت و تبلیغ پر خرچ کیے، لیکن جب منصب خلافت پر اپنے زمانے کا یہ تاجر، یہ بزنس مین فائز ہوا تو اپنا سارا بیت المال کو دے کر اسی دن اگلے دن چادریں ہاتھ میں لے کر بازار کی طرف چلے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں کا سفر ہے؟ کہا کہ بچوں کو بھی تو پالنا ہے، تو کہا کہ بچوں کو پالیں گے کہ لوگوں کے معاملات نمٹائیں گے؟ تو فرمایا کہ پھر میں گزارا کیسے کروں گا؟ یعنی یہاں پر جو تھا وہ بھی بیت المال کو دیا، تو پھر ابو عبیدہ
جو امین و ہادی الامہ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو عام مہاجر کا روزمرہ کا خرچہ ہے اتنا آپ کو بیت المال سے ملے گا. گویا لوگ بیت المال سے لیتے ہیں، صدیق نے پہلے دیا، پھر اس میں سے کچھ اپنوں کے لیے دیا اور باقی امت کو دیتے رہے. اسے کہتے ہیں سادگی اور اسے کہتے ہیں ابتداء خلافت. یہ تو تھا ان کا پرسنل لائف. اس کے بعد جو انہوں نے محکمہ قائم کیے، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سسٹم چلانا ہو تو آپ کو اس شعبے کے متعلق بہترین افراد کا انتخاب کرنا پڑے گا. تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو جسٹس کا ڈپارٹمنٹ تھا، قضاء کا، آپ نے اس کا امیر عمر بن خطاب کو بنایا. اور آپ نے وہاں اس دور میں جو فائننس کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا امین و ہادی الامہ، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. جسے امانت کا لقب مصطفیٰ نے دیا تھا اسے فائننس کا سربراہ بنایا، اور جسے دیانت اور عدل میں مینار سمجھا جاتا تھا عمر بن خطاب، انہیں قضاء میں بنایا. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور کتابت میں کیونکہ یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں، اس کتابت کے ڈپارٹمنٹ کا جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کا سربراہ عثمان غنی جیسے شخص کو بنایا. تو یہ چیز. اور اس کے بعد یہ تو تھی پرسنل لائف، سسٹم چلانا. ایک وقت ایسا آیا کہ دشمنوں سے مقابلہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو بھیج رہے ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، جنگ کے اصول ہوتے ہیں. آپ سیدنا صدیق اکبر کا وہ حکم نامہ پڑھیں جو آپ جرنیل کو روانہ کرتے ہوئے کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دوران جنگ بچوں کو قتل نہ کرنا، دوران جنگ بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، دوران جنگ عورتوں کو قتل نہ کرنا، دوران جنگ کسی پھلدار درخت کو نہ گرانا، دوران جنگ کسی فصل کو آگ نہ لگانا، دوران جنگ کسی آبادی کو برباد نہ کرنا، دوران جنگ کسی سے خیانت نہ کرنا، اور دوران جنگ بزدلی نہ دکھانا. یہ وہ اصول ہیں سنہری جو آپ جنگ پر میدان کارزار میں اترنے والے لوگوں کو بتاتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دور جدید میں جو ہمارے سب سے ہائی سٹینڈر ہیں حکمرانی کے، جنہیں آج ڈیموکریٹک سول سوسائٹی میں تلاش کیا جاتا ہے، اس کے عروج پر 1400 سال پہلے صدیق اکبر آپ کو فائز نظر. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت اور انداز خلافت کے حوالے سے بات ہوئی. دل عشاق میں یوں عظمت صدیق اکبر ہے، دل عشاق میں یوں عظمت صدیق اکبر ہے کہ قلب مصطفیٰ میں الفت صدیق اکبر ہے. رسولان سلف میں جو ہے رتبہ ذات احمد کا، صحابہ میں کچھ ایسی وقت صدیق اکبر ہے. شرف حاصل کثیر اصحاب کو ہجرت کا حاصل ہے، نبی کی اقتداء میں ہجرت صدیق اکبر ہے. اور خدا کی راہ میں اسباب دنیا سب لٹا ڈالا کہ حب مصطفیٰ ہی دولت صدیق اکبر ہے، کہ حب مصطفیٰ ہی. اور یہ تو آپ کی پوری حیات مبارکہ ظاہر کر رہی ہے کہ حب مصطفیٰ ہی دولت صدیق اکبر ہے. ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. صدیق اکبر امام المسلمین صدیق اکبر امام المسلمین صدیق اکبر